بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نزول قرآن کے ادوار اور مکی صورتوں کی خصوصیات۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کا عنوان ہے مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ ہم نے پہلے تعریف پڑھی تھی کہ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں، وہ مکی صورتیں کہلاتی تھیں۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 تھی، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں کی کون کون سی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت، مدنی صورتوں میں ہجرت کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ عالیہ تشریف لے آئے، تو تھوڑا سا اس چیز کا یعنی ہجرت کا جو ذکر ہے وہ بھی مدنی صورت یعنی سورۃ الانفال کے اندر اس کا اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا بہت ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے کہ اس کے اندر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے۔ دوسری خصوصیت کہ مدنی صورتیں طویل صورتیں ہیں، یعنی لمبی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں مختصر ہیں، 3 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ آخری سپارے کی آخری صورتیں بالکل مختصر ہیں، جبکہ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سے یہ شامل ہے کہ بہت طویل صورتیں ہیں، لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ قرآن مقدس کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے اور یہ مدنی ہے۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے اور یہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اسی لیے یہ صورتیں کیونکہ طویل ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے۔ مدنی صورتیں 28 ہیں، بالکل کم تعداد ہے، جبکہ مکی صورتیں مختصر بھی تھیں، ان کی تعداد بھی کیا تھی؟ زیادہ تھی، اور وہ 86 ہو گئی تھی۔ تو مدنی صورتیں طویل صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں، ان کے اندر طوالت ہے۔ اسی طرح مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مقدس کو سادہ اور عام فہم زبان میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کو سادہ اور عام فہم زبان میں نازل کیا ہے، جبکہ مکی صورتوں کے اندر مشکل الفاظ سے، مکی صورتوں کے اندر انتہا درجے کی فصاحت و بلاغت تھی۔ مدینہ طیبہ کے اندر وہ فصاحت و بلاغت والے لوگ بھی نہیں تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر وہ لوگ موجود نہیں تھے جن کو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر غرور اور تکبر ہو، بلکہ سادہ سے لوگ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کے اندر جو قرآن پاک نازل ہوا، یعنی مدنی صورتیں ہجرت کے بعد والی صورتیں ہیں، ان کی زبان بالکل سادہ ہے، عام فہم ہے۔ ان کے اندر نہ تو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے اور نہ ہی ان صورتوں کے اندر فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھلائے گئے ہیں، بلکہ سادہ زبان، عام زبان استعمال کی گئی ہے جس کو عام لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں یہود کا ذکر ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ عالیہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئے، یہاں پر یہود مدینے کا سب سے بڑا مذہبی گروہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو بھی دعوت اسلام دی۔ تو یہود جناب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تورات کو ماننے والے تھے، چند
یہودی جو یہودیوں کے عالم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر عیسائیت کا بھی ذکر ہے۔ عیسائی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ تو مدینہ منور کے اندر جس طرح یہودی پائے جاتے تھے، اسی طرح عیسائی بھی پائے جاتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے مدنی صورتوں کے اندر۔ اور یہ کہ یا اہل الکتاب کا خطاب دیا گیا ان دونوں کو، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، یا اہل الکتاب سے مراد عیسائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حدود اور تعزیرات کا ذکر۔ حدود اور تعزیرات دو چیزیں ہیں، ایک ہے حد، حا دال حد، دوسری ہے تعزیر، تے عین غال یہ ر تعزیر۔ حد کہتے ہیں اس شرعی سزا کو جو من جانب اللہ کسی گناہ کی سزا پر متعین ہو۔ حد اس شرعی سزا کو بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ کسی گناہ کی سزا کے اوپر متعین ہو۔ مثلا چوری ہے، اب چوری کی سزا شریعت میں اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ من جانب اللہ سزا مقرر ہے، اس حد کہیں گے۔ اگر کسی نے شراب پی ہے، شراب کی سزا بھی من جانب اللہ مقرر ہے، یعنی شرابی کو جس کے اوپر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے شراب پی ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ حد ہے، من جانب اللہ مقرر ہے، اس میں قاضی جج کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ دوسری جی تعزیر۔ تعزیر اس شرعی سزا کو بولا جاتا ہے جو جج اور قاضی کی ثواب دید پر مقرر کی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی تو اس کی سزا اب قاضی دے سکتا ہے، وہ 2 کوڑے بھی دے سکتا ہے، 10 کوڑے بھی دے سکتا ہے، یا اس کو ملامت کر کے بھی واپس بھیج سکتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تعزیر۔ تو مدنی صورتوں کے اندر حدود کا بھی ذکر ہے، تعزیرات کا بھی ذکر ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو تشکیل دی جائے وہ اسلامی معاشرہ ان برائیوں سے محفوظ رہے جن کی وجہ سے انسانوں کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر حدود اور تعزیرات جاری ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خطاب کیا ہے، اور جہاد کا خطاب۔ مکہ کے اندر جب مسلمان تھے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، وہاں پر مسلمان صبر کرتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کا حکم تھا، صبر کی تلقین کی گئی تھی۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ عالیہ تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اب صبر کا حکم نہیں دیا، اب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو، اللہ کے راستے کے اندر اب قتال کرو۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کی زیادتی کا جواب دو، اگر کوئی تمہارے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے اس کی گستاخی کا جواب دو، اگر کوئی اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اللہ کی الوہیت کا اگر کوئی منکر ہے، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، فرمایا اس کے خلاف علم جہاد بلند کرو۔ تو جہاد کا ذکر بھی یا جہاد کا حکم بھی مدنی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اسی طرح اطاعت امیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے سرایا روانہ کیے، غزوات روانہ کیے، لشکر روانہ کیے مختلف مقامات کے لیے، اور پھر اسلامی ریاست کو، سلطنت کو وسعت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لیے مختلف حکمران متعین کیے۔ مثلا یمن میں گورنر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا،
تو وہاں پر امیر بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو۔ اب یہ جو امیر بنائے جاتے تھے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس امیر کی بھی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت امیر کے متعلق جو تعلیمات موجود ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر موجود ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنایا جائے، اگر وہ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں لے کر چلنے والا ہے تو تم اس کی اطاعت و پیروی کرو۔ تو اطاعت امیر کا ذکر مدنی صورتوں کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کے احکامات مدنی صورتوں کی خصوصیات میں یہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی، اینٹ رکھی گئی مدینہ عالیہ کے اندر۔ اب یہ پہلی ریاست ہے، اسلامی ہے۔ اب اس ریاست اسلامی کو صحیح معنوں میں چلانے کے لیے، ریاست کے امور کو صحیح انداز میں منظم کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی مدنی صورتوں کے اندر ہی ہدایات دی گئی ہیں۔ معاشرتی معاملات، اب مسلمان کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اب یہاں معاشرہ بڑھتا گیا، مسلمانوں کا معاشرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اب معاشرتی اصلاحات کا جو ذکر ہے، مثلا معاشرت میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، مواخات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ، معاشرتی امور کا ذکر مدنی صورتوں کے اندر کیا ہے، اور جتنے بھی معاشرتی معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، دیگر لین دین ہے، سب کا سب ذکر جو ہے مدنی صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی طرح معاشی معاملات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ تشریف لائے، بے سر و سامانی کے عالم میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ اب مہاجرین نے اور انصار نے ایسا مواخات کا رشتہ قائم کیا کہ انصاریوں نے اپنے اموال و متاع کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک انصاری کا ہے جی، ایک مہاجر کا ہے، لیکن مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا، کہتے تھے کہ یہ سامان آپ کا ہے، یہ مال آپ کا ہے، ہمیں بازار کا راستہ بتلا دو، ہم محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکیں گے۔ تو ان کی خودداری۔ اب جو تم جتنے بھی معاشی معاملات، روزگار کیسے کمانا ہے، اس میں زکوٰۃ کیسے دینی ہے، صدقہ کیسے دینا ہے، مالی حقوق کیا ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، معاشی معاملات کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی صورتوں کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر جس طرح یہود کا ذکر تھا، عیسائیوں کا ذکر تھا، ایسے منافقین کا ذکر تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو صرف دو طبقے تھے، ایک مسلمان، دوسرے کفار۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے، اب یہاں پہ تین اور گروہ آ گئے، ایک یہودی کہلانے لگا، دوسرا عیسائی، اب تیسرا گروہ جو پیدا ہوا وہ مسلمانوں سے پیدا ہوا، یعنی منافق، نہ وہ یہودی ہے نہ وہ عیسائی ہے، یہ وہ لوگ تھے منافق جو ظاہراً تو اسلام قبول کرتے ہیں لیکن دل سے اسلام کا انکار کرتے تھے، رسول اللہ کا انکار کرتے تھے۔ یہ گروہ بھی پیدا ہو گیا، اور منافقین کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو منافقین کا تذکر جس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے، مدنی صورت ہے، تو منافقین کا تذکرہ ذکر بھی مدنی صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ جس طرح یہود کا ذکر کیا گیا تھا، جس طرح عیسائیوں کا ذکر کیا گیا تھا، اسی طرح منافقین کا بھی مدنی صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مکی صورتوں کے اندر جو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا یا ایھا الناس کا خطاب۔ مدنی صورتوں میں
جو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے. کہ اب کیونکہ اسلام مختلف گروہوں سے نکلتا ہوا مسلمانوں کے پاس آ گیا. یہاں طبقات بہت زیادہ تھے. کہیں قرآن نے یا اہل الکتاب کا خطاب، تو اس کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. لیکن اب جو مسلمانوں کو حکم دینا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کا استعمال فرمایا، اور یہ لفظ زیادہ تر مدنی ہی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اسی طرح عبادات کی فرضیت، عبادات میں سے نماز تو مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو گئی تھی مسلمانوں کے اوپر، لیکن باقی اکثر عبادات وہ عبادات ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں پہ لازم ہوئی ہیں. مثلا جہاد ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے، ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے. اسی طرح حج اہم ترین عبادت ہے، یہ عبادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں لازم ہوئی ہے، ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہجرت کے بعد ہوئی ہے. تو اکثر عبادات جو مسلمانوں پر فرض ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہیں، تو ان کا ذکر بھی مدنی صورتوں کے اندر ملتا ہے. تو آج کے ہمارے اس سبق کا عنوان تھا مدنی صورتوں کی خصوصیات. اس میں مختصر سوال بن سکتا ہے کہ مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، مدنی صورتوں کی تعریف کیجیے. یا کبھی یوں MCQs بھی بن سکتا ہے کہ مدنی صورتوں کی کل تعداد ہے، تو کل تعداد 28 ہے. یوں بھی سوال مختصر بن سکتا ہے مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات تحریر کریں، مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات تحریر کریں. یا یہ تفصیلی سوال بھی بن سکتا ہے مدنی صورتوں کی خصوصیات تفصیل سے تحریر کریں، تو یہ 8 نمبر کا تفصیلی سوال ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.